ہونا ہے. چلو میرے ساتھ چلو. جی سر. میں بیٹھ جا کالیے. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اس سے پہلے کہ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، عدالت کے کمرے میں موجود تمام افراد کو اطلاع دی جاتی ہے، یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ یا فلائٹ موڈ پر لگا دے یا بالکل آف کر دے. اگر دوران سماعت کسی کے فون کی رنگ بجتی ہے تو عدالت اس کو دفعہ 202 توہین عدالت یا دفعہ 203 کنڈیم آف کورٹ کے تحت بامشقت 3 دن کی سزا سنا سکتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ آئے تھے روزے بخشوانے نماز گلے پڑ گئی. حضور والا آج کا مقدمہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، جس کو سماعت کرنے کے لیے بچے بوڑھے جوان سبھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں. ملزم نمبر 1 کو حاضر کیا جائے. ملزم نمبر 1 حاضر ہو. جج صاحب، اس پر بہت سنگین الزامات ہیں. یہ رات دن موبائل چلاتا رہتا ہے، کبھی تو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا فون ہے اور کبھی یہ جتلانے کے لیے کہ میں موبائل والا ہوں. جج صاحب دن رات پبجی کھیلتا رہتا ہے، کبھی منزل کی چھت پر اور کبھی پارک میں بیٹھ کر کے. جج صاحب اس کے استاذ پوچھتے رہتے ہیں، یہ گھنٹے چھوڑ کر کے پبجی کھیلتا رہتا ہے. کیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جی جج صاحب اس میں میری غلطی نہیں ہے. اگر میرے والدین مجھے موبائل نہ دلاتے تو آج اس کے گلے میں کھڑا ہونا نہ پڑتا اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اپنا قصور اپنے والدین پر نہ تھوپو، بلکہ صاف اور سیدھے طریقے سے اقرار جرم کرو اگر تم نے کوئی جرم کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الزام آپ کے والدین کو دے بیٹھے اور قصور آپ کا خود اپنا ہو. Objection, Your Honor. Your Honor, میں اپنے اس موکل کی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اجازت ہے؟ اجازت ہے. Your Honor, میں اس عدالت کا احترام کرتا ہوں اور قانون کی پاسداری کرنا میرا ایمان ہے، لیکن Your Honor، کیا ہم صرف موکل کو دوشی مان کر بری ہو سکتے ہیں؟ نہیں Your Honor، ان کے والدین پر ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے. لیکن Your Honor، تربیت ہوگی کہاں سے؟ والدین خود اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، دن رات موبائل چلاتے رہتے ہیں اور ان کے موبائل کی مشغولیت نے بچوں کو کٹگڑے تک پہنچا دیا ہے. Your Honor، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ کا فیصلہ میں منظور ہوگا، آپ اس پر غور کریں. وکیل کی بات قابل غور ہے. اس مقدمہ کی کارروائی کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. ملزم نمبر 2 کو حاضر کیا جائے. ملزم نمبر 2 حاضر ہو. ایسی تو مارا ہے وہ. جج صاحب اس ملزم پر بہت سخت الزام ہے. یہ ملزم اپنی پڑھائی اور کام میں کم اور موبائل میں زیادہ مشغول رہتا ہے. ہر وقت اس کے کانوں میں ایئر فون اور بلوٹوتھ لگی رہتی ہے، یا تو یہ اس کے ذریعے گانے یا قوالی سنتا ہے. اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تو گویا پاگلوں کی سی شکل نظر آتی ہے. جج صاحب اگر اس کو کسی سے بات کرنی ہے تو ایئر فون اور بلوٹوتھ کے ذریعے ہی کرتا ہے، گویا کوئی کچھ سے بڑبڑاتا نظر آتا ہے. اس لیے آج میں اس عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ عدالت اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دے. جج صاحب یہ سراسر جھوٹ ہے. وکیل کہتا ہے کہ میں پڑھائی لکھائی نہیں کرتا اور ابھی میں نے یو پی بورڈ سے 9ویں کلاس فیل کی ہے. اور تو اور جج صاحب ایسے لے کر زیڈ تک بغیر دیکھے یاد ہے. وکیل کہتا ہے کہ میں بس موبائل ہی چلاتا ہوں. جج صاحب بلکہ آج کل تو موبائل ہی کا زمانہ ہے، موبائل ہی کا. دل سے لگائے لو تو ہی نہیں ہے. اچھا، چوری تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری. آپ کا جرم تو ناقابل معافی ہے. کیا اس کی جانب سے کوئی وکیل ہے؟ جی جج صاحب، سرکاری وکیل کا تقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے جب بھی اس سے وکیل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے فوراً ایئر فون اپنے کانوں میں گھوس لی. ہمیں جج صاحب مجھے تو اس پر شک ہونے لگا ہے کہ کوئی پاگل واگل شخص ہے. Objection, Your Honor.
میرے ملزم کا جرم اتنا بھی سنگین نہیں ہے کہ اس پر کوئی دفعہ لگائی جائے. یور آنر میرے ملزم کا جرم صرف اتنا ہی تو ہے کہ یہ موبائل چلاتا ہے. یور آنر موبائل آج کل کتنا عام ہو گیا ہے. یور آنر موبائل کے بغیر ہر کام مشکل نظر آتا ہے. یور آنر ہر کام آپ گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں. یور آنر موبائل کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, کیا اجازت ہے؟ اجازت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملزم کو اس کٹگڑے سے باعزت بری کر دیا جائے. ملزم کا جرم سنگین ترین ہے, اس پر بھی دفعہ لگائی جائے گی تاکہ یہ ملزم آئندہ احتیاط کرے اور یہ جرم کہیں معاشرے کے اندر ناسور نہ بن جائے. ملزم نمبر 3 کو حاضر کیا جائے. ملزم نمبر 3 حاضر ہو. جج صاحب, یہ ملزم بہت بڑے جرم کا شکار ہے. یہ ہمیشہ واٹس ایپ اور فیس بک میں لگا رہتا ہے اور ابھی بھی موبائل میں لگا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی اس سے پریشان ہے. کام کا نگاش کا دشمن اناج کا, ایسا اس کی بیوی کہتی ہے اور دونوں میں لڑائی رہتی ہے. اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو نے موبائل کی جگہ مجھ سے شادی کیوں کر لی؟ تو یہ کہتا ہے اے افسوس مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ اس وقت 3315 تھا. اگر اسمارٹ فون کا زمانہ ہوتا تو شاید میں ان سے شادی نہ کرتا. جج صاحب اب آپ ہی بتائیے کہ اس بیچارے کا گھر تو ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس سے یہ ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو انتہائی سنگین ترین جرم ہے. کیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جی جج صاحب مجھے اپنا جرم قبول ہے, اس لیے مجھے اپنا کوئی وکیل پیش نہیں کرنا. آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا, لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آپ مجھے جیل بھیجنے سے پہلے موبائل بنانے کا اور اس کے ریپیئرنگ کرنے کا موقع فراہم کریں تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو. تھوڑا صبر کرو, اتنی بھی جلدی کیا ہے. انشاءاللہ